بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل قصہ جانیں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس قصے کو دوسروں سے بھی شیئر کیا کیجیے اور ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس قصے کی آگاہی ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین میں پھیل گئی۔ اس میں سے ایک قوم ہوئی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، گویا کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتے اور کوئی ان پر غلبہ نہ پا سکتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا۔ اللہ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا تھا۔ عاد کے گھوڑوں نے میدان کو بھر دیا تھا۔ عاد کی اولاد نے گھڑوں کو بھر دیا تھا۔ جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے نکلتے کھیلنے لگتے تو بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا۔ عاد کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوش منظر تھی۔ اس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے۔ لیکن عاد نے ان ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ عاد طوفان کی کہانی بھول گئے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی اور جس کے نشانات انہوں نے زمین میں بچشم خود دیکھے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھر سے بت تراشا کرتے تھے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں سے اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگتے، انہیں پکارتے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے، غرض یہ کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کی عقل و دانش انہیں بتوں کی عبادت سے روکتی نہیں تھی۔ ان کی عقل و دانش ان کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ وہ دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کند ذہن تھے۔ عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی، اس لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بلا ظلم سے ان کو کیا چیز روکتی؟ آخر سرکشی سے انہیں کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ ڈھائیں؟ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جنگل کے وحشی جانوروں کی مانند تھے جن کا بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے اور طاقتور کمزور کو مارتا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو مست ہاتھی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر آنکھ کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ لڑائی کرتے تھے تو کھیتی باڑی اور پیداوار کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں فساد برپا کر دیتے، اس کی عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے تھے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر اس شخص کی حالت ہوتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ عاد کا کھانے پینے اور کھیل کود کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے پر بلند محلات اور کھلے گھر بنانے میں فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے مال پانی، مٹی اور پتھر میں ضائع ہو رہے تھے۔ وہ کوئی خالی گھر یا اونچی زمین نہیں دیکھتے تھے مگر آن کے اس پر بلند و بالا محل تعمیر کر دیتے۔ وہ یوں گھر بناتے تھے گویا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے۔ وہ بلا ضرورت گھر بناتے تھے اور عام لوگ اپنے پاس نہیں پاتے تھے جو وہ کھائیں اور پہنیں، اور ان میں فقیر کوئی گھر نہیں پاتے تھے جس میں وہ رہائش اختیار کریں۔ دولت مندوں کے گھروں میں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ جس نے بھی انہیں اور ان کے محلات کو دیکھا وہ پہچان گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے چاہا کہ عاد کی طرف ایک رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ عاد اپنی عقل صرف کھانے پینے، کھیل کود اور گھر بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی
کی عقلیں خراب ہو گئی اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ عاد دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کند ذہن تھے۔ وہ پتھر کی عبادت کرتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ پیغمبر انہی میں سے ہو، وہ اسے پہچانتے ہوں اور اس کی بات سمجھتے ہوں۔ وہ پیغمبر ہود علیہ السلام تھے۔ وہ قوم عاد کی ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے، دعوت دینے لگے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اے میری قوم، یہ پتھر جن کو کل تم نے تراشا تھا، آج تم کیسے ان کی پوجا کرنے لگے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تمہارے مال، اولاد، کھیتی باڑی اور پیداوار میں برکت دی، تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینکتے ہو، وہ تمہارا گھر نہیں چھوڑتا اور وہ سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑتا ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا کہ وہ کسی بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا وہ جانور کی نسبت عظیم تر ہے؟ میں مشغول تھی، وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور اسی پر مطمئن تھے۔ ہود علیہ السلام کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ ہود کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، یہ بے وقوف ہے یا دیوانہ ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوسری مرتبہ دعوت دی تو اس کی قوم کے چودھریوں نے کہا، ہم تجھے دیوانگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں، میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ دیانتدار ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کل میں تمہارا دوست اور بھائی تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارا کچھ بھی تو مالی نقصان نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کچھ مال نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اے میری قوم، تم اگر اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم، تم اپنے مال و دولت میں کچھ بھی تو کمی محسوس نہیں کرو گے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، بلکہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، تم میری رسالت پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ایک ایک فرد سے بات نہیں کرتا، اللہ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا کہ اسے کہے تم یوں کرو، تم ایسے کرو۔ اللہ ہر قوم کی طرف انہیں میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے جو ان سے باتیں کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں تم سے باتیں کروں اور تمہیں نصیحت کروں۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہ لگا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ عاد نے کوئی جواب نہ پایا۔ وہ جان نہ سکے کہ ہود کو کیسے جواب دیں، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، ہمارے معبود تجھ پر ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے تیری عقل کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، تجھ پر ہمارے خداؤں کا وبال پڑ گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بت پتھر ہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ بت پتھر ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ بت نہ خیر کے مالک ہیں اور نہ ہی شر کے، نہ یہ کسی کے لیے فائدے کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے۔ تم بھی نہ خیر کے مالک ہو اور نہ شر کے، نہ تم میرے فائدے کے مالک ہو اور نہ ہی نقصان کے۔ میں تمہارے معبودوں پر ایمان نہیں لاؤں گا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہوں۔
जो तुम शिर्क करते हो मैं इससे बड़ी हूँ। मैं तुमसे भी नहीं डरता। भला तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर देखो। मैंने अपने और तुम्हारे रब अल्लाह पर भरोसा किया है। हर चीज इसके कब्जे में है। कोई पत्ता भी इसकी इजाजत के बगैर नहीं गिरता। आद ने ये सब कुछ सुना लेकिन वो ईमान न लाए। हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत इनमें रायगान हो गई। हूद अलैहिस्सलाम की दानाई इनमें जाया हो गई। इन्होंने कहा, ए हूद, तेरे पास ना कोई दलील है और ना सबूत। ए हूद, हम अपने पुराने खुदाओं को तेरी नई बात की वजह से नहीं छोड़ेंगे। कि हम इन खुदाओं को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे। महज किसी के कहने पर ये हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा कतन नहीं हो सकता। ए हूद, तू हमारे खुदाओं पर ईमान नहीं रखता और ना ही इनसे डरता है। हम भी तेरे खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे और ना ही हम इसके अल्ताफ से डरते हैं। हम तुझसे बहुत ज्यादा सुनते हैं कि तू अजाब का तस्करा करता है। एहूद, वो अजाब कहाँ है? वो कब आएगा? हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक असल इल्म तो अल्लाह के पास है। मैं तो वाज़िया तौर पर डराने वाला हूँ। आद ने कहा, हम इस अजाब का इंतजार करते हैं और इसे देखने का शौक रखते हैं। हूद अलैहिस्सलाम की जुर्रत पर हैरान रह गए। हूद अलैहिस्सलाम ने इनकी हमाकत पर अफसोस का इजहार किया। आद हर रोज बारिश का इंतजार करते थे। वो आसमान की तरफ देखते, इन्हें कोई बादल का टुकड़ा दिखाई ना देता। एक दिन इन्होंने एक बादल देखा कि वो इनकी तरफ आ रहा है। वो बहुत खुश हुए। इन्होंने शोर मचाया, ये बारिश का बादल है, ये बारिश का बादल है। लोग खुशी से नाचने लगे। इन्होंने एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहा, वो देखो बारिश का बादल, हाय रे बारिश का बादल। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ये रहमत का बादल नहीं है, बल्कि ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब पोशीदा है। और ऐसे ही हुआ। तेज हवा चली। लोगों ने इस जैसी आंधी पहले ना कभी देखी थी और ना ही सुनी। ऐसी तेज आंधी चली कि दरख्त उखाड़ने लगी, घर गिराने लगी और जानवरों को उठाकर दूर दराज मुकाम पर फेंकने लगी। सहरा की रेत उड़ी। इसने दुनिया को तारीक कर दिया। इंसान को कुछ न दिखाई देता। इन पे रोब तारी हो गया। वो अपने घरों में दाखिल हुए और दरवाजे बंद कर लिए। बच्चे अपनी माओं के साथ चिमट गए और लोग दीवारों के साथ चिमट गए और लोग कमरों में दाखिल हो गए। बच्चे रो रहे हैं, माएं चीख रही हैं और मर्द दुआएं और फरियादें कर रहे हैं। गोया कहने वाला कह रहा है, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। ये सूरत हाल 7 रातें और 8 दिन रही। कौम मर गई। इनके कद खजूर के इन दरख्तों की मानित थे जो जमीन पर गिरे पड़े हों। ये बहुत ही अजीबो गरीब मंजर था। लोग मरे पड़े हैं और परिंदे इन्हें खा रहे हैं। घर वीरान है और उल्लू इनमें बसेरा किए हुए हैं। हूद अलैहिस्सलाम और मोमिन अपने ईमान की वजह से नजात पा गए। आद अपने कुफर और जिद की वजह से हलाक हो गए। खबरदार, आद ने अपने रब का इनकार किया। हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर लानत हो। ये था हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। वीडियो को जरूर आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी से आगाही हो और अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे और गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।